سورۃ النور کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ ان الذين جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا ہے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو مت سمجھو اپنے لیے برا، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر اس شخص کے لیے ان میں سے وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص جس نے اس میں سے بڑا حصہ لیا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنے آپ پہ اچھا گمان کرتے، وقالوا ھذا افک مبین، اور یوں کہتے کہ یہ کھلا الزام ہے۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ، فإذ لم یأتوا بالشہداء، جب وہ نہیں لا سکے اس پہ گواہ، فأولئک عند اللہ ھم الکاذبون، یقیناً یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹ بولنے والے ہیں۔ سورۃ نور کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے حد زنا، حد قذف اور لعان کا طریقہ، اور کسی پر، کسی بے گناہ پر کسی بھی طرح کا الزام لگانا، بالخصوص زنا کا الزام لگانا، اس کی شدت کو بیان فرمایا۔ اسی کے تذکرے میں وہ چونکہ ایک عمومی بات تھی، کسی بھی انسان اور کسی بھی مسلمان مرد عورت کی بات تھی، اس رکوع میں اللہ پاک نے ایک خاص خاتون، بڑی عظمت والی خاتون ہے، عظیم الشان خاتون ہے، اللہ نے ان کو بہت عظمتیں، رفعتیں عطا فرمائی۔ سیدہ کائنات بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اسی طرح کا گھناؤنا الزام لگایا گیا۔ اللہ پاک نے ان کی برات ان آیات مبارکہ میں نازل فرمائی۔ یہ رکوع تو مکمل 10 آیات انہی کی برات میں ہے۔ اگلے رکوع میں بھی جو 6 آیات ہیں، ان میں سے بھی بیشتر کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ 16 آیات، یعنی تقریباً 2 رکوع، اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت، عفت و عصمت پہ نازل فرمائی۔ اس کا واقعہ احادیث سے، کتب احادیث میں
تفصیل کے ساتھ درج ہے، بخاری و مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو المصطلق، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے، بنو المصطلق یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو بڑا جنگجو اور دلیر اور بڑا مضبوط قبیلہ تھا۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیوں کے خاندان اور قبیلے کے خلاف ایکشن کیا اور ان کو مار بھگانے کے لیے آپ نے لشکر کشی کی۔ اس غزوے کو مریسیع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جس مقام پہ ہوا تھا اس جگہ کا نام مریسیع ہے۔ جس قوم کے خلاف ہوا وہ بنو المصطلق، جس مقام پہ ہوا وہ مریسیع، اس لیے اس کے 2 نام ہیں، غزوہ بنو المصطلق اور غزوہ مریسیع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو اختیار تھا کہ آپ جس کو چاہیں لے جائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ اگر کسی شخص کی 4 بیویاں یا 1 سے زائد بیویاں ہوں تو شریعت نے اس کو پابند کیا ہے سفر کے دوران وہ قرعہ اندازی کرے کہ کس کو ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پابندی نہیں تھی۔ اس کے باوجود رسالت مآب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسند طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے انتخاب سے کسی کو لے کے جاؤں۔ آپ قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ قرعہ اندازی کی فال پرچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفر میں ساتھ لے کر گئے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اسی سفر میں جاتے ہوئے بھی ایک واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ آتے ہوئے پیش آیا۔ جاتے ہوئے جو واقعہ پیش آیا وہ تیمم کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قضاء حاجت کے لیے گئی، جب واپس تشریف لائی تو محسوس ہوا کہ میرا ہار جو ہے وہ کھو گیا۔ اس کو تلاش کرنے میں لگے، نماز کا ٹائم قریب آ گیا، پانی میسر نہیں تھا، صحابہ پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مارا۔ آپ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا۔ صدیق کی بیٹی نے وہی کردار نبھایا جو صدیق نے غار ثور میں نبھایا تھا کہ سانپ ڈستا رہا لیکن پاؤں نہیں ہلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے مکہ لگا، تکلیف بے پناہ ہوئی، لیکن میں نے اس لیے حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تمہاری وجہ سے نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، پانی میسر نہیں۔ اللہ پاک نے تیمم کے آرڈر نازل فرما دیے، پانی نہیں ملتا تو تیمم کر۔ تو جب سواری کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہی ہار پڑا ہوا وہ بھی مل گیا۔ واپسی پہ پھر ایسا ہوا، ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا گیا، ضروریات کے لیے صحابہ کو اجازت دی گئی، جس کو کوئی تقاضا ہو ضرورت ہو وہ پوری کر لے، پھر آگے چلنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ضرورت کے لیے قافلے سے ذرا دور حیا اور شرم کی وجہ سے جنگل کی طرف چلی گئی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کر دیا، اب وقت پورا ہو گیا لہذا اب چلے نکلے۔ تو جو لوگ ان کی خدمت پہ مامور تھے کہ انہوں نے وہ ڈولی، وہ ہودج جس میں یہ بیٹھتی تھی، وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھنی ہوتی تھی، انہوں نے وہ اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھی۔ اب لکڑی کی وہ ڈولی اور وہ لکڑی کا کجاوا وہ وزنی ہوتا ہے، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت محض 13-14 سال تھی، ہلکا پھلکا جسم، نوجوان لڑکی، تو اس کا وزن ہی کیا ہوگا اس ہودج کے مقابلے میں۔ ان حضرات کو یہ احساس نہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نہیں ہے، انہوں نے ہودج اونٹ پہ رکھ دیا
قافلہ چل پڑا۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ضرورت پوری کر کے وہاں تشریف لائی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب ہو کا عالم ہے، سب جا چکے، رات کا پچھلا پہر تھا۔ ایسے ماحول میں ایک 13-14 سال کی نوجوان نوعمر لڑکی کا گھبرا جانا، شور کرنا، واویلا کرنا، بے صبری کرنا، وہ قرین قیاس ہے۔ لیکن کمال صبر اور حوصلہ اور ذہانت اللہ نے نصیب فرمائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ منظر دیکھ کے ذرا نہیں گھبرائی، اور پورے ذہانت کا اظہار کرتے ہوئے، سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ انسان کی جب کوئی چیز کھوتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہیں آ کے تلاش کرتا ہے جہاں سے وہ گم ہوئی ہوتی ہے، سب سے پہلے اس جگہ میں آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوچا کہ جب احساس ہوگا کہ میں اس میں نہیں ہوں تو وہ تلاش کرنے کے لیے اسی مقام پہ آئیں گے، اور میں یہاں سے آگے پیچھے ہو گئی تو پھر ملنا مشکل ہو جائے گا، یہاں رہی تو دوبارہ مجھے وہ پا لیں گے۔ ادھر ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی، قافلوں کے پیچھے پیچھے اس نے چلنا ہوتا تاکہ کسی کی کوئی چیز گر جائے، کوئی ایسا چلتے چلتے سامان میں سے کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھاتا آئے پیچھے سے۔ اس وقت جن کی ڈیوٹی تھی ان کا نام صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ سلم کے یہ تھے، اور انتہائی کم گو، سنجیدہ آدمی، شریف الطبع آدمی، منکسر المزاج اور عاجزی والے یہ انسان تھے۔ اللہ نے اس واقعے کے بعد ان کو شہادت کا مرتبہ بھی نصیب فرمایا۔ یہ جب دور سے آئے، ان کی نظر پڑی کہ معلوم ہوتا ہے کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، قریب آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی جو اس وقت سو گئی تھی۔ اندازہ کریں اس ماحول میں بھی کوئی خوف نہیں، اللہ پہ اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ نیند آ گئی، سو گئی، اور نیند کی وجہ سے چہرے سے کپڑا بھی ہٹ گیا، اور بچپن میں انہوں نے دیکھا ہوا تھا تو ان پہ نظر پڑتے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑھے تو ایک دم بیدار ہوئی، اپنا پردہ کیا، چہرہ ڈھانپا، انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوار ہوئی، اور وہ اس کی مہار پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس لفظ کے علاوہ میں نے اس کی زبان سے سارے راستے میں کوئی لفظ نہیں سنا، صرف یہی ایک لفظ اس کا میں نے سنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ آگے آگے چل رہے ہیں مہار پکڑ کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پہ سوار ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تقریباً کوئی دن چڑھے کا ٹائم تھا، 9-10 بجے کا، جس میں آپ بھی قافلے کے ساتھ جا ملے، چونکہ ظاہر ہے یہ 1-2 گھنٹے کے فاصلے پہ تھے، پھر اونٹنی کو تیز بگایا، ان کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے۔ منافقین کو اس موقع پہ ایک بات مل گئی، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں ان کو وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی بہانہ ملے صحیح اور ہم ان کی کمیوں کو اچھالیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے ہی منافقین کو سخت عداوت تھی، کیونکہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر امت کی رہنمائی کرتی تھی۔ منافقین کو صدیق کے گھرانے سے ویسے ہی بڑی شدید نفرت تھی، تو ان کو ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار نے وہ پروپیگنڈا کیا، وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا، جس کو اللہ پاک نے بھی فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر کے لائے۔ افک اس جھوٹ کو کہتے ہیں جو بالکل من گھڑت، خود ساختہ، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اور اس پہ پروپیگنڈا خوب کیا جائے۔ پروپیگنڈا وار میرے دوستو دشمن کا پرانا حربہ ہے۔ پہلے زمانے میں تو چوکوں چراہوں کے ذریعے ہوتا تھا، آج کل اس کی جگہ پہ میڈیا نے لے لی، اس کے ذریعے جس طرح مرضی اہل حق کو بدنام کیا جائے، ان پہ پھبتیاں کسی جائے، یہ ایک پرانا وار ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
منافقین نے جب یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا تو اس سب میں جو بڑا ایک افسوسناک مرحلہ پیش آیا وہ یہ کہ کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور وہ بھی اس کے قائل ہو گئے کہ ایسا ہی ہوا ہے، غلط کام ہوا ہے، یہ کسی منصوبے کے تحت پیچھے رہی ہیں نعوذ باللہ، اور ان کے اس اتنے وقت میں یہ کیا کرتے رہے، اس قسم کی باتیں۔ ان لوگوں میں جو مسلمان اس میں شامل ہوئے، 2 مرد تھے، ایک خاتون تھی۔ ایک مرد تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ جو بدری صحابی ہیں، معمولی صحابی بھی نہیں، بدری صحابی ہیں، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ اور دوسرے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ اور تیسرے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئی۔ اور ان حضرات نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچنا شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھول پن دیکھیں اور اس زمانے کی خواتین کا زمانے کے حالات سے بے خبر ہونا، جس کو آج ہم سمجھتے ہیں یہ عیب ہے، حالانکہ خواتین کا بے خبر ہونا یہ ان کی خوبی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے حالات سے بے خبر اس طرح تھی کہ خود اپنے بارے میں پروپیگنڈا چل رہا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ، اور یہی باتیں چل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین، پریشان، کیا کریں کیا نہ کریں۔ جدھر منہ ہوتا ہے ادھر منافقین کی ٹولیاں یہی پھبتیاں کس رہی۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ماحول کس قدر خوفناک اور کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے کہ ایک انتہائی پاکیزہ انسان کی پاک باز خاتون پر اس قدر گھناؤنا الزام لگایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اب کیا اس میں فیصلہ کیا جائے، کیسے اس معاملے کو سلجھایا جائے۔ اور ادھر ان کو معلوم ہی نہیں، اور اللہ کی شان یہ جب سفر سے واپس آئی تو بیمار ہو گئی، اور فرماتی میری بیماری کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، آپ کا پیار، چاہت مجھے پہلے ملا کرتا تھا اس میں کمی ہو گئی تھی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ پہلے جیسا پیار اور چاہت میری طرف نہیں ہے، میلان نہیں ہے۔ اس غم نے مجھے بیمار کر دیا، اسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئی۔ اور ایک دن اپنی ایک خادمہ کے ساتھ، اور وہ خادمہ حضرت مصطح کی والدہ ہی تھی، یہی مصطح جو الزام لگانے والوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر خود بھی الزام لگا رہے تھے، انہی کی والدہ ان کی خادمہ تھی۔ ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی۔ وہاں راستے میں مصطح کی والدہ کا پاؤں اپنی چادر میں الجھا اور وہ گرنے لگی، تو انہوں نے زبان سے ایک لفظ نکالا، تعیس مصطح، مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ ایک بددعائیہ جملہ ہے، مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف دیکھیں، مسلمانوں سے ماں کی محبت دیکھیں، فوراً کہنے لگی، بی بی یہ کیا کہہ رہی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ مصطح بدری صحابی ہے، تو اس کو بددعائیں دے رہی؟ وہ بدر میں شریک ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور تو اس کو کہہ رہی اس کا ستیہ ناس ہو۔ بے شک تیرا بیٹا ہے، لیکن اس کا مقام تو دیکھ کتنا ہے۔ یہاں پہ پھر اس نے کہا، اس عورت نے کہا، تجھے پتہ نہیں کہ مصطح کیا کہتا پھرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ تو تب انہوں نے حقیقت واضح کی کہ یہ باتیں چل رہی ہیں پورے ماحول میں، پورے معاشرے میں، اور ان باتوں میں میرا بیٹا مصطح بھی شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین جو ہے وہ پاؤں تلے سے نکل گئی۔ وہ گھر آئی پریشانی کے عالم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
وہی واجبی سا سلام، کوئی اس میں چاہت نہیں، کوئی اپنائیت نہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب اگر مجھے اجازت دے میں والدین کے گھر چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چلی جاؤ۔ آپ ماں باپ کے گھر آئیں، مقصد یہی تھا کہ وہاں جا کے صورتحال کا تحقیق کروں، ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ والدہ سے آ کر بات کی تو والدہ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ جیسی جو بچیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ اتنا مقام دے دے ان کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، اگر کچھ حاسدین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، انہوں نے بھی ایسے ہی تسلی دے دی۔ فرماتی میں وہ پورا دن بھی روتی رہی، اگلی رات بھی میری روتی گزرے۔ اگلے دن یا رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھا۔ اس سے پہلے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو مختلف حضرات کی مختلف رائے آئی۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ ان کی خادمہ بریرہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ان کے اخلاق میں کوئی ایسی بات ہے۔ حضرت بریرہ سے پوچھا گیا، بریرہ نے کہا میں نے ان کے اندر اس کے علاوہ کوئی کمی نہیں دیکھی کہ بھولی بھالی بچی ہے، آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے، اس کو سنبھالتی نہیں، بکری آتی ہے اس میں منہ مار جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ مجھے بتلا کیا تو ایسی حرکت کر سکتی ہے، اگر تجھے موقع ملے کیا تو ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ تو ابو ایوب انصاری کی اہلیہ کہنے لگی توبہ نعوذ باللہ، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم تجھ سے عائشہ زیادہ پاک باز اور با کردار ہے، اگر تو سوچ نہیں سکتی تو وہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تسلی دینے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، کیونکہ آپ خود بہت بے چین تھے، آپ خود بہت پریشان تھے، آپ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر کوئی ایسی بات ہے آپ کسی اور خاتون سے نکاح کر لیں۔ تو بہرحال اس قسم کی باتیں آپ صحابہ سے بھی مشورہ کرتے رہے۔ حضرت عمر سے مشورہ ہوا، انہوں نے جھٹ سے کہا کہ آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کا عائشہ سے نکاح آپ کی مرضی سے ہوا یا اللہ کی مرضی سے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی مرضی سے ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک ہے عائشہ بھی پاک ہے، اللہ کا انتخاب بھی پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں والدین بھی موجود ہیں، حضرت عائشہ بھی موجود ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو مجھے یقین ہے اللہ تیری برات نازل کرے گا، اور اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہو جاتی ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لے، اقرار کر لے، معافی مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو ایک دم خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی آنسوؤں کا نہ رہا۔ میں نے ماں سے کہا آپ اس کا جواب دیں، تو ماں نے معذرت کر لی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ ابا جان سے کہا، انہوں نے بھی کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے، اور حضرت عائشہ کے یہاں پہ جو الفاظ ہیں محسوس ہوتا ہے کہ کتنی ذہین، کتنی سمجھدار، 13-14 سال کی عمر میں اللہ نے کیسی فراست اور ذہانت عطا فرمائی۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمانے لگی کہ ایک بات آپ لوگوں میں پھیلی، آپ لوگوں نے اس کو عملاً قبول کر لیا، آپ نے عملاً اس کو قبول کر لیا۔ اب میں اس بات کی اگر تکذیب کروں کہ وہ غلط ہے، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن آپ میری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ ٹھیک ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا،
لیکن آپ میری بات کو مان لیں گے کہ ہاں اس نے واقعی غلطی کی ہے۔ فرمایا کہ اب میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پاتی کہ میں وہی بات کہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو صبر جمیل کرتی ہوں، اللہ ہی میرا مددگار ہے جو باتیں یہ کر رہے، اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ اس کے بعد فرماتی میں وہاں سے اٹھ کے اندر کمرے میں چلی گئی۔ یہیں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی وقت ہوتی ہے۔ پیشانی پہ پسینے کے قطرات نمودار ہونے شروع ہو گئے، آپ پہ بوجھ پڑنا شروع ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وحی اترتی تھی تو سخت سردی کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا، اتنا بوجھ تھا وحی کا۔ اگر یہ قرآن پاک براہ راست پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ہمارے دل اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا، سارا بوجھ آپ نے برداشت کر کے رحمت والی چھاننی میں چھان کے ہمیں بڑا ہلکا پھلکا بنا کے عطا فرما دیا۔ تو آپ پہ وہ وحی کے آثار طاری ہوئے، کچھ دیر یہی کیفیت رہی، پھر آپ نے وہی ختم ہوئی تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری برات میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اس کا تو مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات ضرور نازل کرے گا، کیونکہ میں بے گناہ ہوں، میں نے ایسی کوئی حرکت کی نہیں۔ جو بے گناہ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں پاک رہ بے باک رہ، پاک رہو اور ڈر خوف ختم ہو جائے۔ جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی ڈر بھی اس کو کوئی نہیں ہوتا، تو کہتی مجھے ڈر بھی کوئی نہیں تھا، مجھے یقین تھا اللہ میری برات ضرور نازل کرے گا، لیکن اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت نہیں سمجھتی تھی کہ میری برات میں قرآن کی آیتیں اتریں گی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ فرماتی جب یہ آیات آپ نے پڑھ کے سنائی تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ تو ظاہر ہے پھر جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اللہ نے جب اتنا بڑا مقام دیا تو فرمانے لگی میں کسی کے لیے نہیں اٹھوں گی، میں صرف اللہ کو سجدہ کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے، باقی تو سب میرے بارے میں پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، لہذا میں کسی کے لیے نہیں اٹھوں گی۔ یہ ایک مقام ناز ہے، ہم اس کو شاید بے ادبی سمجھے، لیکن جہاں میاں بیوی کی خامند اور بیوی کی پیار و محبت اور چاہت ہو تو وہاں ایسی باتیں لاڈ اور پیار کا حصہ ہوا کرتی ہیں، یہ ہو جایا کرتی ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور منافقین کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ ان تین مسلمانوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگائے اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی، حد قذف لگی ان پر۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے متعلق بعض حضرات فرماتے ہیں اس کو آپ نے کوئی سزا نہیں دی، کیونکہ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 160 کوڑے لگائے، ڈبل، کیونکہ وہ پروپیگنڈے کا سرگنا تھا، وہ اس پروپیگنڈے کا سب سے بڑا لیڈر تھا، اس لیے آپ نے اس کو 160 کوڑے لگائے۔ یہ روایات مختلف ہیں، اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر کے لائے، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے یہ گروہ ہے۔ عصبہ کا لفظ 20 افراد کی جماعت پہ بولا جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 حضرات جن کے نام آئے ہیں یہ تو تھے ہی، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو منافقین میں سے تھے وہ یہی بات اڑا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں جو انسان جس کو سمجھتا ہے کہ یار میرے لیے یہ بہت بڑی بری بات ہے، وہی بات اللہ پاک اسی میں خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ بہت بڑا ایک دھچکا تھا، ایک طوفان تھا جو 1 مہینے تک چلتا رہا،
لیکن پھر اس میں خیر کتنی بڑی نکلی کہ حضرت عائشہ کی برات میں تقریباً 16 آیات نازل ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو چیز تمہیں بری لگے ضروری نہیں کہ وہ بری ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر۔ باقی فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر آدمی نے اس میں جتنا حصہ لیا اس کو اسی کے برابر گناہ کا وبال اٹھانا پڑے گا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور جس نے اس میں بڑا کردار ادا کیا اس کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ، اے ایمان والو کیوں ایسا نہیں کیا جب تم نے اس بات کو سنا تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو ایمان والے اپنے جیسے ایمان والوں پر اچھا گمان کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ پروپیگنڈا آیا تو اس کے فوراً شکار کیوں ہو گئے؟ یوں کیوں نہیں کہا کہ بھئی ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں، ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں اپنے ایک فرد کے متعلق، اپنے جیسے ایک ایمان والے کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، اور تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں اس پر 4 گواہ پیش کیے گئے؟ یہ الزام جو لگایا گیا تو اس پہ 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب اس پہ گواہ نہیں لا سکے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی لوگ اللہ کے نزدیک بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک نے اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مقدس ہستیوں کی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقعتا کواقعۃ الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا